اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلہ آدم کا اسکان انسان کا ذکر کیا ہے جنت میں، باغ میں، اور ایک مرحلہ حبوط ہے زمین پر۔ باغ میں جو سکونت آدم کو عطا کی گئی تھی، آدم و زوج آدم، وہاں پر شیطان نے انہیں بہکایا اور شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کروایا، جس کے نتیجے میں وہ عریان ہوئے اور سوء و شرمگاہیں ان کی کھل گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارتکاب، مخالفت و معصیت کے بعد انہیں حبوط کا حکم دیا کہ اس سکونت گاہ سے، اس رہائش گاہ سے نکل جائیں، اتر جائیں اور زمین پہ چلے جائیں، اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے و متاع ہے۔ اور یہ قاعدے کے مطابق ہے، چونکہ انسان پیدا ہی زمین کے لیے ہوا ہے اور پیدا ہی زمین پر ہوا ہے، اور زمین ہی کو اس کی اصلی رہائش گاہ بنایا گیا ہے۔ لیکن زمین پر انسان کو آباد کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مقرر کیا تھا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، جیسا اللہ نے انسان کے اسکان کا و زندگی کا نقشہ بنایا ہے اور انسان کو بتایا ہے، تعلیم دیا ہے، اس کے مطابق انسان عمل کرے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی خواہشات، اپنا ارادہ اور اپنی مرضی بھی شامل کرے، چونکہ انسان یہی خصوصیت رکھتا ہے دیگر مخلوقات پر کہ اپنی زندگی کے اندر فیصلے، ارادے خود کر سکتا ہے، اور ان فیصلوں کے مطابق یہ نظام الہی کو بھی اپنا سکتا ہے اور چاہے تو اس کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے۔ خواہ نخواہ انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہی ہوں گے، آغاز خلقت سے لے کر اختتام تک، زندگی کے آخری مرحلے تک ہمیشہ انسان دو صورتحال سے دوچار ہوگا۔ یا جس طرح اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے راستہ،
اور طریقہ اس طرح عمل کرے، یا چاہے تو اس کی مخالفت کر کے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے عمل کرے۔ دو طرح سے انسان زندگی میں زمین پر زندگی بسر کرے گا۔ وہ زندگی جو الہی حکم کے مطابق ہو، اور وہ زندگی جو انسانی ارادے اور مرضی کے مطابق ہو۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مستقر بنایا ہے، یعنی اصل انسانی زندگی کا جہاں ٹھہراؤ ہے، قرار ہے اور بسیرا ہونا ہے، وہ زمین ہے۔ زمین سے مراد بھی ساری زمین، نہ زمین کا ایک حصہ اور زمین کا ایک خطہ، اور ساری زمین بھی ایک تعادل کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ زمین کے جغرافیائی خصوصیات مختلف ہیں، نشیب و فراز زمین کے مختلف ہیں، اور جو کچھ زمین کے اندر انسان کے لیے سہولتیں ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہیں۔ زرخیز زمین ہے، بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، ریگستانی زمین ہے۔ پانی جس زمین میں فراوان ہے، یہ بھی زمین کے اندر خاصیت موجود ہے، اور جہاں پانی بالکل نہیں ہے ایسی بھی جگہ زمین میں موجود ہے۔ پہاڑ ہیں برفیلے اونچے، اور اسی طرح صحرا ہیں، میدان ہیں بڑے، دریا ہیں زمین کے اندر، جنگلات ہیں زمین کے اندر، قابل کاشت حصہ ہے زمین کا، ناقابل کاشت حصہ ہے زمین کا۔ زمین ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے کہ ساری زمین ہموار ہو، ساری زمین ریگستانی ہو، ساری زمین زرخیز ہو۔ اس صورت میں ہو تو سکتی ہے لیکن قابل سکونت نہیں ہوگی انسان کے لیے۔ ایسی متنوع اور مختلف مزاج اور جغرافیے کی زمین ہی انسان کے لیے قابل سکونت ہے۔ اب یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے زمین شناسی اور اسی طرح حیاتیات یا حیات شناسی کے علوم میں، وہ بہتر اس مطلب کو واضح کر سکتے ہیں کہ زمین کی یہ ساری خصوصیات زمین کے تعادل کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، زمین کے اوپر سکونت کے امکانات فراہم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے زمین پر خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے، اور یہ پانی جو زمین پر ہے یہ نہ آبیاری کا پانی ہے اور نہ پینے کا پانی ہے، یہ سمندری پانی ہے، اور زمین کی بقا میں اس کا زیادہ حصہ ہے سمندر کا، اس کھارے پانی کا۔ اسی کی وجہ سے زمین کا تعادل قائم ہے اور زمین قابل سکونت ہے۔ اور یہ انسان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا ہے، اور زمین کو ایسے بنایا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایک ارادہ کیا اور زمین کو حکم دیا ایسے بن جا، بلکہ قانون خلقت و نظام خلقت کے تحت بنایا ہے۔ یعنی زمین کسی دوسرے قرہ کا حصہ تھی، یا وہ غبار جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ذرات کا غبار تھا، وہ غبار منتشر ہوا، پھر اس کے اندر مختلف کیفیتیں بدلی، اور کرتے کرتے اس نے زمین کی شکل اختیار کی ہے۔ اور زمین جیسے اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں قرات اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ بھی زمین جیسی ہی خصوصیت رکھتے ہوں، جیسا کہ انسان، یعنی زمین پہ موجود انسان یہ کوشش کر رہا ہے کائنات کے ان قرات تک رسائی جو زمین سے ملتی جلتی فضا رکھتے ہیں، جہاں پانی ہے، آکسیجن ہے، اور یہی ماحول ہے جو زمین کا ہے یا ملتا جلتا ہے، درجہ حرارت اسی طرح سے ہے۔ اور کافی شواہد انسان نے حاصل کر لیے ہیں کہ ہے فضا ممکن ہے، اتنی عظیم فضا میں، کائنات میں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ
بہت تنگ نظری یا محدودیت یا جہالت ہے یہ سوچنا کہ صرف زمین ایک گولا ہے جس کے اوپر انسان ہے اور باقی نہ حیات ہے اور نہ باقی کوئی قرہ آباد ہے۔ وہ کائنات اتنی وسیع ہے، انسان کی نگاہوں سے اتنی دور ہے، اوجل ہے، جدید ترین وسائل بنانے کے باوجود بھی اس کے قریب ترین حصے کو بھی دیکھنے پر انسان کی قدرت نہیں ہے۔ لیکن یہی زمین جس پر انسان ہے، یہ نسل آباد ہے، یہ انسان کی سکونت کے لیے آمادہ کی گئی ہے، اور اس پہ کروڑوں اربوں سال لگے ہیں زمین کو اس حالت میں آنے میں، اور انسان پہلی مخلوق نہیں ہے زمین پر، چونکہ انسان کا جو عنوان خلف یا خلیفہ ہے یہ بتاتا ہے کہ زمین پہلے سے آباد تھی، اور ان عام مخلوقات سے علاوہ عام جانداروں کے ایسی مخلوق بھی زمین پر تھی جس کا خلف انسان قرار پایا ہے۔ ظاہر انسان حشرات کا خلف نہیں ہو سکتا، پرندوں کا خلف نہیں ہو سکتا، درندوں کا خلف نہیں ہو سکتا، جو زمین پر آباد ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اپنی نسلیں گنوا بیٹھے ہیں، ختم کر بیٹھے ہیں زمین پر۔ انسان اسی ملتی جلتی مخلوق کا خلف ہو سکتا ہے، یعنی جس کے اندر انسانی خصوصیات ہوں اور انسانی طور طریقے ہوں جس کے، اسی کا خلف انسان ہو سکتا ہے۔ اب یہ نسل جو اللہ نے زمین پر آباد کی تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور زمین پر انسان کو بنایا گیا ہے، وہ بھی نظام خلقت کے تحت بنایا گیا ہے، کسی انوکھے طریقے سے نہیں بنایا گیا۔ جو ایک نظام خلقت اللہ نے بنایا ہے اسی کے تحت پہلا انسان اور اسی کے تحت آج کا انسان بھی بن رہا ہے۔ لیکن اس زمین پر دو قسم کی خصوصیات ہیں۔ ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا کے اور رہنمائی کر دی ہے انسان کو، وہ زمین کی زندگی جسے قرآن نے مرغد زندگی کہا ہے، فراوانی والی زندگی، آسائشوں والی زندگی، سہولتوں والی زندگی، اور ایک مشقت کی زندگی۔ سہولتوں والی زندگی اللہ کے مکمل نظام کی اتباع سے گزر سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی جس میں ممنوعات کا انسان کو علم ہو اور ممنوعات سے دور رہے انسان، تو ساری زندگی مرغد زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ارتکاب کرے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، مذلت کا شکار ہو جائے، لغزش قدم قدم پہ کھائے، شیطان کے وسوسے میں آ جائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے مسلسل ان کا ارتکاب بھی کرتا جائے، تو پھر اس زندگی سے انسان گر کے نیچے حبوطی زندگی، مشقت والی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جب شیطان نے بہکایا انسان کو اور ممنوع شجرہ ارتکاب کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، حبوط کرو تم، اور اب جو زندگی تمہاری شروع ہوگی وہ عداوتوں والی زندگی ہوگی، تم بعض کے عدو ہوگے۔ یہ بعض اس تبعیض میں ایک تو عداوت ہے جو شیطان و انسان کے مابین ہے، اور ایک عداوت ہے جو خود انسانوں کے مابین ہے، چونکہ شیطان جو انسان کے ہمراہ ہے اس نے عداوتیں پیدا کرنی ہیں انسانوں کے اندر، خود عدو ہے اور انسان کو بھی اس نے انسانوں کا عدو بنانا ہے، لہذا دشمنانہ زندگی اور دشمن آمیز زندگی انسان گزارے گا۔ حبوطی زندگی کی پہلی خصوصیت دشمنی ہے، اور اس کے اندر انسان کی مستقر ہے زمین میں اور متاع ہے، لیکن یہ مشقت کے ساتھ انسان کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس حبوط کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ چونکہ حکم الہی سے سرتابی کی، سرپیچی کی،
اور جس شجرہ سے اللہ نے روکا تھا، اس نہی کی تھی، اس کا ارتکاب کر دیا آدم نے اور زوج آدم نے، اور شیطان کے بہکانے اور وسوسے پر کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ حبوطی زندگی اب ملی ہے۔ اس حبوطی زندگی میں ایک تو اب زندگی کے تقاضے اور مشقتیں ہیں جو جھیلنی ہیں، وہ تو انسان کی زندگی کا لازمہ بن گیا ہے ابھی، حبوطی زندگی کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی بنا پر اللہ سے بھی دور ہوا ہے۔ یہی انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ طے کیا، آگاہی دی، تعلیم دی، حقائق دیے، اور ملائکہ کو سجدہ کروایا ان سے، اور جنت میں سکونت دی، اس تمام تر اہتمام کے بعد بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور معصیت کی ہے۔ جس طرح قرآن نے فرمایا کہ عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، نافرمانی کی اللہ کے فرمان کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کے وسوسے میں آ کر بہک کر اس ممنوعہ شجرہ کو تناول کر لیا۔ ایک تو شجرہ کے تناول سے جو آثار ظاہر ہوئے دونوں کے اندر، وہ عریانی تھی یا شہوت جنسی کا ابھرنا تھا، بھڑک اٹھنا تھا اس کا، یہ تو ایک تاثیر تھی شجرہ کی۔ ایک دوسرا پہلو نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ نہی کی تھی، اور جب انہوں نے ارتکاب کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم انہاکما، کیا میں نے روکا نہیں تھا تم دونوں کو، بتایا تو تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شجرہ کے نقصان دہ ہونے کی بھی تاکید کی تھی، شیطان کے دشمن ہونے کی تاکید کی تھی، اور شجرہ کے ارتکاب کا نتیجہ بھی پہلے بتا دیا تھا، فتکونا من الظالمین، یہ شجرہ کھانے سے ظالم بن جاؤ گے تم۔ اس کے باوجود بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کی، اور یہ اہم پہلو یہ ہے انسان کے اندر کہ انسان میں یہ جو معصیت و نافرمانی اور عصیان کی گنجائش ہے، موجود ہے، کہ اللہ کا فرمان انسان مخالفت کر سکتا ہے اور کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے۔ اس سے ایک تو اس کے جو اثرات ہیں، طبیعی اثرات یا وضعی اثرات انسان پر پڑتے ہیں، علاوہ اس کے کہ اس نے اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ ایک اور پہلو ہے۔ دوسرا اس کا جو وضعی پہلو ہے وہ یہ کہ خود جو کچھ کیا ہے نقصان دہ، اپنے لیے نقصان اٹھایا ہے اس کا۔ اور یہی انسانی زندگی میں سب سے اہم موضوع ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، اور اللہ کے فرامین کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے اپنے ارادے سے۔ دونوں صورتوں میں اگر اطاعت کرتا ہے اللہ کے فرامین کی، ان فرامین کی اطاعت کے اندر جو اثرات، فوائد انسان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ان سے بھی بہرہ مند ہوتا ہے۔ اللہ کے فرامین کی اطاعت کر کے قرب بھی اپنے رب کا حاصل کرتا ہے۔ وہ جو اصل مقصد ہے انسان کے خلقت کا، وہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے فرامین کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ نافرمانی کی صورت میں بھی دو اثرات ہیں۔ ایک، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، جب ان کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے اثرات، مخرب فاسد اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ اور دوسرا، اپنے رب سے دور ہوتا ہے، عصیان، معصیت کہتے ہیں دور، الگ ہو جانا، پیروی ترک کر دینا، اطاعت چھوڑ دینا۔
عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے ماحول و کلچر کے مطابق کہ جب اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو طبعی طور پر اس کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے، تمام جانوروں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک مدت تک اپنی ماں سے شدید وابستہ ہوتے ہیں، قریب رہتے ہیں ہر چیز میں. اور عربوں کے ہاں جو زیادہ مانوس جانور تھا وہ اونٹ ہے، اونٹنی، ناقہ. یہ ناقہ کا بچہ جڑ کے رہتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، لیکن بعض اوقات اس ناقہ کے بچے کو ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ یہ نہیں چلتا، ماں کے پیچھے نہیں چلتا، یا دائیں بائیں جھاڑیوں میں، درختوں میں مصروف ہو جاتا ہے، توجہ کسی اور چیز کی طرف چلی جاتی ہے اس کی، اور وہ پیروی چھوڑ دیتا ہے. ماں اس کی کہیں، ناقہ کہیں اور جا رہی ہے، بچہ کہیں اور جا رہا ہے. اس بچے کا ماں کے پیچھے نہ چلنا، اس کو عصیان کہتے ہیں عرب، یہ عصا ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ اطاعت کے لیے نرمی کی ضرورت ہے، یعنی وہ چیز آپ کی فرمان مانتی ہے جس کے اندر نرمی ہو. جیسے ہم زمینی مواد ہے، زمین پہ پتھر ہیں، زمین میں مٹی ہے، زمین میں مختلف قسم کی اشیاء ہیں. انسان اس مواد کو استعمال میں لاتا ہے، کام میں لاتا ہے، تعمیرات میں، اور مختلف چیزیں بناتا ہے. انسان جو کچھ اس مواد کو بنانا چاہتا ہے، جو مواد سخت ہے، عموماً انسان کا عمل یا انسان کا فرمان وہ مواد قبول نہیں کرتا. جیسے پتھر ہیں، پتھر کو انسان موڑنا چاہتا ہے، وہ نہیں مڑتا. لکڑی سخت ہے، انسان لکڑی کو موڑنا چاہتا ہے، وہ نہیں مڑتی. برخلاف مٹی کو انسان جو شکل دینا چاہے شکل بناتی جاتی ہے لکڑی، پتھر نہیں بناتا اس طرح، یا سخت لکڑی نہیں بناتی. تو جن چیزوں کے اندر نرمی ہے وہ فرمان انسان کا یا عمل انسان کا قبول کرتی ہیں، لیکن جن میں سختی ہے وہ چیزیں عمل یا فرمان قبول نہیں کرتی. اس لیے عرب یہ نافرمانی کی وجہ یا نافرمانی کی بنیاد سختی قرار دیتے ہیں، چونکہ سخت جو چیز ہے وہ حکم نہیں مانتی. انسان کے مزاج میں بھی جب یہ سختی آ جاتی ہے تو وہ نافرمانی کرتا ہے. لہٰذا سختی کو بھی عصیان کہتے ہیں، کہ جب انسان کے دل میں سختی آ جائے، جیسا کہ قرآن نے پہلے بیان کیا ہے دیگر آیات کے اندر کہ خشوع و خضوع، نرمی جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اطاعت اس کا نتیجہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جب قساوت و شقاوت آ جاتی ہے انسان کے دل میں تو معصیت پیدا ہوتی ہے، وہاں پر نافرمانی پیدا ہوتی ہے. خوب اب یہاں پر انسان نے نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اور شیطان نے بہکا کر یہ فرمان ٹھکرا دیا، نافرمانی کروا دی. اس کے نتیجے میں دوری ہو گئی. یعنی جس طرح عصیان کا معنی ہے کہ ناقہ کا بچہ نہ چلے، ناقہ کے پیچھے نہ جائے، ناقہ کہیں اور جا رہی ہے، یہ کسی اور طرف مشغول ہو گیا ہے، تو یہ اس نے عصیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو صراط بنایا ہے، راستہ بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے، اس کے اوپر اگر انسان چلتا رہے تو یہ مطیع انسان ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ جائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش یا شیطان کے کہنے پہ آ جائے، تو اسی کو کہتے ہیں عصیان. یعنی جہاں اللہ نے جو اس کے لیے راستہ بنایا ہے اس پیچھے نہیں جا رہا، اس راستے کی پیروی نہیں کر رہا. جب پیروی ترک کرتا ہے، جیسے ناقہ کا بچہ جب ناقہ کی پیروی ترک کرتا ہے تو دیگر نقصانات کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا اور ماں کے درمیان فاصلہ پڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے ماں سے. ماں تو مسلسل جا رہی ہے آگے، رک کے اس کا انتظار نہیں کر رہی، وہ اس
توقع میں ہے کہ یہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن یہ کہیں اگر مشغول ہو جائے تو یہ بچہ دور ہو جاتا ہے ماں سے۔ پھر جب اوجل ہو جاتی ہے ماں اس کی نگاہوں سے، پھر یہ بےتاب ہوتا ہے، ماں بھی بےتاب ہوتی ہے، یہ بھی بےتاب ہوتا ہے، اور یہ چہ بسا ماں کو تلاش کرنے کے لیے مزید دور ہو سکتا ہے، لیکن ماں انتظار نہیں کرتی کہ بچہ اس کے پیچھے آئے، بلکہ وہ ناکہ خود بچے کی طرف لوٹتی ہے، پلٹتی ہے، کہاں رہ گیا ہے، اور جب پلٹتی ہے تو خاموشی سے نہیں آتی، بلکہ اس کے اندر ایک آواز بھی ہوتی ہے، ناکہ کے اندر بچے کو جستجو کرنے کے لیے آوازیں بھی نکالتی ہے، انہی آوازوں سے بچہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ ماں کس طرف ہے، ناکہ کس طرف ہے، لہٰذا اس طرف پلٹ جاتا ہے۔ یہ رجوع ہے اس کا، عصیان پیروی ترک کرنا ہے، اتباع چھوڑنا ہے اور دور ہو جانا ہے۔ عصیان کا نتیجہ دوری ہے، اس دوری اور فاصلے کو کم کرنا، واپس پلٹنا اپنی راہ پر، یہ توبہ ہے۔ لہٰذا حبوط کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا انعام کیا انسان پر وہ توبہ ہے، یعنی رجوع کے لیے کلمات دیے، رجوع کے لیے پھر ایک طریقہ کار بتایا کہ اس طرح سے آپ رجوع کریں۔ کلمات و کلمہ قرآن میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور عموماً اس کی تفسیر مختلف آیات میں مختلف معنی کیا گیا ہے، حتیٰ ترجموں میں بھی اور تفاسیر میں بھی۔ کہیں اس کا ترجمہ بات ہے، کہیں اس کا ترجمہ کوئی نشانی ہے، کہیں اس کا ترجمہ اور ہے۔ اہل لغت میں بھی اس طرح وضاحت سے نہیں کیا کہ کلمہ کا اصل مبنائی معنی کیا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ کلمہ جو چیز باطن میں انسان کے ہو یا کسی کے باطن میں ہو، ظاہر نہ ہو، اسے ظاہر کرنا، اظہار کرنا، اس کو کلم کہتے ہیں۔ باطن کا اظہار، پنہان چیز کا اظہار کلم ہے، اور انسان اپنے باطن کا اظہار عموماً آواز سے، گفتگو سے، الفاظ سے کرتا ہے، اس لیے الفاظ کو بھی کلمات کہتے ہیں، چونکہ اس کے ذریعے سے اپنے باطن کا، اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بعض دیگر اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں کلم جراحت کو کہتے ہیں، کوئی چیز اگر پنہان ہے، ظاہر نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے زخم لگایا جاتا ہے، اور زخم کے بعد زخم لگنے سے جو پردہ ہٹتا ہے اور باہر آتی ہے جو چیز نمایاں ہو جاتی ہے، یہ زخم لگا کے کسی چیز کو ظاہر کرنا، یہ کلم ہے۔ اس روح سے اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو پنہان ہے، ضروری ہے، پنہان ہے، مخفی ہے، اسے کسی طریقے سے ظاہر کر دینا، اور جو چیز بھی بنے، اس کا ذریعہ بنے، اس کو کلم کہیں گے۔ عموماً انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ جراحت سے نمایاں ہوتی ہیں باطن میں، یعنی جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے تو اس کو چیرتے ہیں تو اندر سے، جانور کے اندر سے موجود کوئی چیز باہر آتی ہے، اس کو کلم کہتے ہیں۔ یعنی پنہان چیز جو کسی دوسرے کے دل میں ہو، جو کسی دوسرے کے اندر چھپی ہوئی ہو، جسم کے اندر ہو، مخفی ہو، اس کو باہر کرنا کسی ہیلے کے ذریعے، کسی جراحت کے ذریعے یا کسی شگاف کے ذریعے سے اس کو باہر لایا جاتا ہے۔ وہ شگاف جو پنہان چیز کو باہر کرے، چھپی ہوئی چیز کو، وہ کلم کہلاتا ہے۔ تو الفاظ بھی چونکہ وہی ایک قسم کی ظاہر کرنے والے چیزیں ہیں جو باطن میں چھپے ہوئے معانی انسان کے دل میں الفاظ کی مدد سے باہر آتے ہیں، اس لیے الفاظ کو بھی کلمہ یا کلمات کہتے ہیں۔
لیکن کلمات یا کلمہ منحصر نہیں ہے الفاظ کے اندر. ممکن ہے الفاظ نہ ہوں بلکہ حقائق ہوں، اشیاء ہوں، موجودات ہوں، اجسام ہوں یا حالات ہوں. حالات بھی مختلف کلم و کلمات ہو سکتے ہیں، اور مختلف اجسام بھی کلمہ و کلمات ہو سکتے ہیں، اور مختلف واقعات بھی کلم و کلمات ہو سکتے ہیں، اور الفاظ بھی کلم و کلمات ہو سکتے ہیں. ہر چند ابھی اس وقت رائج ایسے لگتا ہے کہ کلمہ یا کلمات کا معنی مختص ہو گیا ہے الفاظ کے ساتھ، لیکن لغت میں نہیں ہے. یہ اختصاص استعمالات کے نتیجے میں ہوا ہے. لغت میں عمومیت ہے کہ لفظ کے ذریعے سے حقیقت واضح ہو رہی ہے یا غیر لفظ کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے سے حقیقت واضح ہو رہی ہے. کہ قرآن نے اس کا استعمال کیا ہے مختلف آیات کے اندر، اور مختلف حقائق کو کلمہ بھی کہا ہے، کلم بھی کہا ہے، کلمات بھی کہا ہے. جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا کیا بکلمات، کلمات میں مبتلا کیا. کلمات وہ چیزیں ہیں جو پنہان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں. تو حضرت ابراہیم کے لیے جو حقائق مخفی تھے وہ ان اعمال سے اور ان امتحانات سے اور ان ابتلاعات سے ظاہر ہو گئے. یہ بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم کے اندر تھیں. کلم باطن کی چیز کو ظاہر کرنا ہے. حضرت ابراہیم کے اندر تھیں جو خصوصیات، ان کو بھی باہر لانے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے ان چیزوں میں مبتلا کیا، کلمات میں مبتلا کیا. یعنی وہ چیزیں جو چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پرورش کرتی ہیں، ان کو پروان چڑھاتی ہیں. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمہ قرآن نے کہا ہے، اور دیگر حقائق پر بھی مختلف ترکیبات کے ساتھ لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے. آدم کو، انسان کو حبوط کے بعد پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آدم نے تلقی کی وہ کلمات ہیں. یہ کلمات روایات میں ہے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ نام ہیں. خوب ممکن ہے یہ الفاظ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دیے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جو چیزیں آدم جس کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے اس سے باہر لانا مقصود تھا. توبہ رجوع ہے، اور کلمہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان باہر کوئی چیز لاتا ہے، اپنی حقیقت باہر لاتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسائل، جس طرح پہلے آدم کو تعلیم دی اور ملائکہ کو مجاب کیا، ابھی حبوط کے بعد پہلی چیز کلمات دیے، تاکہ جو مخفی ہے آدم پر جو پہلو وہ واضح ہو جائے، اپنی اندرونی باطنی کیفیت ظاہر کر سکیں اس کے ذریعے سے آدم، اور جو باقی دوری کی وجہ سے جو چیزیں آدم پر مخفی ہو گئی ہیں وہ ظاہر کر سکیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے تلقی کی، لیے، دریافت کیے، یعنی لقاء سے ہے، ملاقات سے، لینا. القاء ملاقات یا لقاء کہتے ہیں روبرو قرار دینا، سامنے، بالکل کسی چیز کو سامنے لے آنا. فاصلہ ختم ہو جائے، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے، بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اس کو لقاء کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کلمات دریافت کیے تو بالکل سامنے وہ چیزیں تلقی ہو گئی. القاء اللہ نے کیا اور تلقی آدم نے کی، یعنی اللہ نے وہ حقائق آدم کے سامنے رکھے اور آدم نے ان حقائق کا سامنا کیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے وہ کلمات تلقی کیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس پر رجوع کیا، توبہ کی. کہ قرآن کریم میں توبہ بہت اہم موضوع ہے. توبہ ہدایت میں، انسان کی ہدایت میں قرآن میں بہت اہمیت ہے اس کی، لیکن تفاسیر میں توبہ ایک فرعی معاملہ
بن گیا ہے، یعنی توبہ مختص ہو گیا ہے ان گناہوں کے یا معصیتوں کے ساتھ، جبکہ توبہ ایک مسلسل عمل ہے انسان کا، رجوع اپنے رب کی طرف، اپنے اصل مبدا کی طرف۔ انہ هو التواب الرحیم، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب مبالغہ ہے توبہ سے، تائب رجوع کرنے والا، تواب زیادہ رجوع کرنے والا، شدت سے رجوع کرنے والا۔ یعنی جیسا مثال دی تھی کہ معصیت میں عربوں کے نزدیک ناکا کا بچہ اس سے جدا ہو جائے یہ معصیت ہے۔ اب واپس جب پلٹتا ہے تو بچہ نہیں پلٹ سکتا جب تک ماں بتائی نہیں کہ کہاں ہے، یعنی ماں پہلے پلٹتی ہے بچے کی طرف، جسمانی طور پر خود چل کر بھی آتی ہے اپنے بچے کی طرف، اور آوازیں بھی دیتی ہے، صدائیں بھی ایسی دیتی ہے، بچہ وہیں سے ماں کی آواز سن کر جہت کا اندازہ لگا کہ پھر ماں کی طرف آتا ہے۔ یعنی پہلے ماں بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بچہ بعد میں متوجہ ہوتا ہے کہ ماں سے الگ ہو گیا ہے۔ پہلے ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچہ جدا ہو گیا ہے، لہٰذا وہ جب بولتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے تو پھر بچہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ میں یہی فرمایا ہے کہ انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع میں پہل نہیں کرتا، پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، میری مخلوق مجھ سے دور ہو گئی ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس اقدام کو انسان احساس کرتا ہے، درک کرتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف دوبارہ موڑنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اقدام کیا ہے، یہ وسیلہ فراہم کیا ہے، یہ چیز ظاہر کی ہے تاکہ میں اس کی مدد سے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جاؤں۔ اس لیے اللہ کی ذات تواب ہے، زیادہ شدت و کثرت کے ساتھ بندوں کی طرف رجوع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بندوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کے مواقع، اسباب، وسائل سب اللہ کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں، اور پہلے اللہ کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں، اور پھر ان وسائل کو، اس رجوع کو انسان اختیار کرتا ہے، اور پھر انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جب انسان پلٹتا ہے تو اللہ انسان کے اس رجوع کو قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا، ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرمائے کہ اللہ تواب رحیم ہے، کہ یہ دلیل ہے، تو اللہ کے تواب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رحیم ہونا ہے، چونکہ اللہ کی ذات رحیم ہے، رحمت اس کی ذات ہے، لہذا رحیم ہی پہل کرتا ہے، انسان تو رحیم نہیں ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے۔ اور جیسا پہلے رحمت کے باب میں معنی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ میں بھی، کہ رحمت اس عطا کو کہتے ہیں جس سے ضرورت مند کی ضرورت برطرف ہوتی ہو، حاجت مند کی حاجت جس سے برطرف ہوتی ہو، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اب انسان ضرورت مند ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز انسان کو فراہم کرتا ہے جس سے یہ ضرورت اس کی بنیادی پوری ہو جائے، یہ حاجت اس کی پوری ہو جائے، اور وہ دوری کے بعد جو احساس ہے قرب کا، یہ ضرورت ہے انسان کی کہ یہ قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو۔ لہٰذا اس نیاز کو، اس حاجت کو محسوس کر کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ ممکن ہے کلمات، الفاظ ہوں، آیات ہوں، تعلیمات ہوں، اور ممکن ہے کوئی انسان دوسرے انسان کے لوٹنے کا ذریعہ بنے، کہ عموماً ایسے ہوتا ہے، جس طرح شیطان ذریعہ بنتا ہے دور ہونے کا،
تو ملائکہ ذریعہ بنتے ہیں قریب ہونے کا، تو ملائکہ بھی کلمات ہو جائیں گے، چونکہ ان کے ذریعے سے وہ باطنی چیز سامنے آئی ہے۔ انسان پر جو مخفی ہو گیا تھا وہ انسان نے کشف کیا ملائکہ کے ذریعے، معلمین کے ذریعے، علماء کے ذریعے، صالحین کے ذریعے، جو بھی وسیلہ بنتے ہیں کسی کے لوٹنے کا، یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ فراہم کرتا ہے انسان کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، حبوط کا حکم ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم سب حبوط کرو۔ جیسا کہ پہلے بھی ہے اس میں جميعا کے بغیر ہے، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، حبوط کرو تم بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان انسان کا دشمن ہوگا اور انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے عداوت میں شریک ہوں گے۔ اور پھر حکم ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب حبوط کرو، نہ کہ 2 دفعہ حبوط کا حکم ہوا ہے یا 2 مرحلے ہیں حبوط کے، جیسا بعض علماء و مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ 2 مرحلوں میں حبوط ہوا ہے، ایک مرحلے میں حبوط جنت سے باہر نکالا گیا ہے، دوسرے مرحلے میں انہیں زمین پر اتارا گیا ہے۔ ایک ہی حبوط کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ جو 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ حبوط میں ایک تو انسان کو توبہ کی ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح حبوطی زندگی کا پہلا لازمہ عداوت تھی، اور حبوطی زندگی کی پہلی ضرورت توبہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اب حبوط میں ہو، مشقت بھی ہے، عداوت بھی ہے، اور اس حبوط میں تمہاری پہلی ضرورت توبہ ہے تمہاری، اور دوسری ضرورت تمہاری اس حبوط میں توبہ کے بعد وہ ہدایت ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے یہاں سے حبوط کرو۔ خب ظاہر جمیعہ 3 نفر کے بارے میں جمیعہ زیادہ موزوں نہیں ہے، اہبطوا کافی ہے، چونکہ جم ہے اور جم حد اقل جم 3 افراد کو ہی کہتے ہیں، ساتھ تاکید کرنا جمیعہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمعیت ہے، ایک کثرت ہے جن کو حبوط کا حکم ملا ہے۔ بعض نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کلمہ، یہ آیت دلیل ہے کہ اس وقت آدم صاحب اولاد بھی تھے، یعنی اسی رہائشگاہ میں جنت میں ان کی اولاد بھی تھی۔ جمیعہ سے یہ مراد ہے کہ اس اولاد سمیت نکلو، آدم و زوج بھی اور ان کی اولاد بھی۔ لیکن یہ جیسا پہلے اشارہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس باس کے اختتام میں، اس سیاق کے اختتام میں جو ایک جم بندی کریں گے، بتائیں گے اس تفسیر کے بعد کہ داستان جو قرآن نے ذکر کیا اس کا نتیجہ کیا ہے، کہ یہ جمیعہ بھی تاکید ہے ان دیگر تاکیدات کے ساتھ جو پہلے اس ماجرا میں گزری ہیں، کہ یہ بیان تمام انسانیت کے لیے ہے، نہ کہ فقط ایک آدم اول یا انسان اول کے لیے نہیں ہے۔ یہ داستان یہ تمام انسان کی داستان ہے، خلقت کی، خلافت کی، اور جو بھی اس داستان میں مراحل ذکر ہوئے ہیں وہ مراحل مختص نہیں ہے کسی ذات کے ساتھ، فرد کے ساتھ، یہ نوع انسان زیر باس ہے۔ لہٰذا یہ حبوط جمعی تمام جمعیت انسان کے لیے ہے۔ یہ حبوط اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب حبوط کرو، اس مشقت والی، عداوت والی، سختی والی زندگی میں چلے جاؤ، تم آسائش کی زندگی سے محروم ہو کر۔ کیوں؟ چونکہ معصیت کی ہے تم نے۔ اگر جاری رکھتے اطاعت تو ہمیشہ مرغت زندگی تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی۔ اور اسی میں بڑا راز ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان اطاعت کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی مکمل اطاعت کرتا ہے، اس کا نتیجہ مرغت زندگی ہے انسان کی، ہر انسان کی، ہر انسانی نسل کی زندگی اسی مرغت زندگی اسی اطاعت میں ہے۔ لیکن یہ جامع اطاعت تو انسان نہیں کرتا، کوئی نسل نہیں کرتی، معصیت کرتے ہیں بیچ میں۔ جب معصیت کرتے ہیں تو حبوط کراتے ہیں، اس مرحلہ زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، مشقت والی زندگی میں، عداوت، مشقت، سختی والی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ حبوطی زندگی میں توبہ کے بعد دوسری جو ضرورت ہے انسان کی وہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہاں پر انسان کو اب ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور اس کو تعلیم دی اور اس کو رہنمائی کی، اس کو اسکان دیا، شیطان کے بارے میں بتایا، یہ بھی ہدایت تھی، لیکن یہ خود عنوان ہدایت کے ساتھ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے یا دیگر عناوین کے تحت ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطری، انسان کی فطرت کی ہدایت ہے۔ جو چیزیں جیسے آدم نے تلقی کیا، کہاں تلقی کیا؟ یہ تلقی آدم نے اپنے اندر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء آدم کے اندر کیا، جس طرح سے کہ یہ القاء ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے القاء کیا ہے، لیکن بعض انسان تلقی نہیں کرتے اس کو۔ بہت ساری چیزیں اللہ انسان کے نفوس میں ڈال دیتا ہے، لیکن انسان ان کو دریافت نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، مستی میں ہیں، جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں، تلقی سے محروم ہیں۔ القاء اللہ کی طرف سے ہے، یہ فطری طور پر انسان کو یہ رہنمائی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو تھی اس میں اشارہ کیا تھا، دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہاں یہ سوال تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقی کے لیے، تو متقی تو کہتے ہی ہدایت یافتہ کو ہیں، تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ جو ہدایت نہیں رکھتے ان کے لیے ہدایت ہونی چاہیے اس کو قاعدے کے مطابق، لیکن وہاں بیان ہوا ہے کہ متقین کے لیے ہے۔ وہاں ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہدایت، متقی ہدایت یافتہ ہی کو کہتے ہیں، یعنی جس نے پہلی ہدایت محفوظ رکھی ہوئی ہے، متقی یعنی محفوظ، جس نے فطری ہدایت محفوظ رکھی ہے، اب کتابی ہدایت بھی اس کے لیے ہے، اور جو فطری ہدایت کھو بیٹھا ہے کتابی ہدایت سے بھی محروم ہے۔ ابھی یہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی، جیسے علم آدم الاسماء کلہا، یہ کتابی تعلیم نہیں تھی، نہ کہ کتاب اتاری تھی آسمانی اور اس کے ذریعے سے آدم کو آگاہ کیا، یہ فطری تعلیم ہے، فطرت آدم کو آگاہ کیا گیا ہے، یا آدم کو آگاہی دی، یہ حکم دیا کہ جنت میں اسکان کرو اور یہ شیطان ہے اور یہ شجرہ ممنوعہ ہے، یہ سب کچھ القاء کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے وجود کے اندر، انسان کے وجود کے اندر، یہ کسی کتابی شکل میں نہیں تھا منشور، یہ فطری آگاہی ہے، انسان کی ساخت میں جو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یہ رہنمائی اس کے اندر شامل تھی۔ اور اب جو ہدایت آ رہی ہے یہ اور نوعیت کی ہدایت ہے، اس سے ہٹ کر ہے اور اس کی بنیاد پر ہے البتہ، یعنی جو فطری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جو تعلیم اسما دی ہے، جو جنت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، حبوط کے بارے میں، زمین میں مستقر ہونے کے بارے میں، اور توبہ اور باقی جو ہدایت عطا کی ہے، وہ ایک الگ نوعیت کی ہدایت ہے، یہ الگ نوعیت کی ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اب دستورات کی صورت میں ہوگی اور عمومی ہوگی، یوں نہیں کہ اس کو
ان کے قلوب میں ڈال دیا جائے گا اور یہ فطری طور پر اس کو تلقی کریں گے، بلکہ انہیں باقاعدہ ایک مدون صورت میں، کتابی صورت میں، منشور کی صورت میں انہیں ضوابط، قوانین، سماجی اور حقائق ان کو بتائے جائیں گے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ سب کے سب حبوط کرو اور زمین میں جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آپ مجھ سے ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کا پہلے معنی کیا ہے، ہدایت ان نشانیوں کو کہتے ہیں، علامات کو، جو انسان کے لیے مقصد اور راستہ معین کریں، نشاندہی کریں، ان کو ہادیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہدن وہ مجموعہ ہے، وہ تعلیمات، وہ تمام امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بابت عطا کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنا مقصد جانیں اور اس مقصد کی طرف جانے والا راستہ اور اس راستے کے قواعد و ضوابط، یہ سب ہدایت کے زمرے میں آتا ہے۔ کہ یہاں سے تشریع، یا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، مدون ہدایت، دستوراتی ہدایت، سماجی ہدایت، انسانی معاشرے کے لیے ہدایت، جس ہدایت کو سب نے سیکھنا بھی ہے، لینا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کریں گے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے خوف اور بلا حزن زندگی، حبوطی زندگی بھی بے خوف ہو جائے گی اور بلا حزن ہو جائے گی اگر اس ہدایت کی پیروی کی انہوں نے۔ اگر اس فطری ہدایت کی پیروی کرتے تو مرغت زندگی ان کو نصیب رہتی، اس کے بھی انہوں نے خلاف عمل کیا ہے۔ اب جب کتابی ہدایت ان تک آئے گی، اس کتابی ہدایت پر اگر چلے تو بے خوف و بے حزن زندگی زمین پر گزاریں گے۔ لیکن اگر یہاں مخالفت کی اس ہدایت کی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن اگر زمین پر اس ہدایت کی تکفیر کی، انکار کیا، جھٹلایا، تکذیب کی ہماری آیات کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ نہ صرف خوفزدہ ہوں گے اور حزین، بلکہ وہ اصحاب جہنم ہوں گے، وہ جہنمی زندگی والے ہوں گے اور ہمیشہ مخلد ہوں گے جہنمی زندگی میں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب یہ جو ان کی دونوں زندگیاں ہیں، دونوں نتیجے ہیں، یہ زمین پر ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ یعنی انسان جب ہدایت الہی آ جائے گی اور اس ہدایت الہی کے مطابق زندگی گزارے گا تو زمین پر ہی خوف و حزن اسی زندگی میں ہی ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی سے بے خوف و بلا حزن زندگی گزارے گا۔ اور اگر انکار کیا اسی زمینی زندگی میں، حبوطی زندگی میں، تکذیب کی، تو یہ جہنمی ہو جائیں گے اور اسی میں مخلد ہوں گے، یعنی یہیں سے آغاز ہو جائے گا، نتیجہ یہیں سے ظاہر ہو جائے گا۔ جو مرنے کے بعد اخروی جہنم ہے وہ تو ہے ان کے لیے مسلم ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ یہ ہدایت چھوڑنے کے نتیجے میں یہ یہیں سے ناری زندگی، جہنمی زندگی اور اس کے اندر مخلد ہو جائیں گے، یہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب یہ دو مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کیے، ایک حبوط کے بعد توبہ ہے اور ایک حبوط کے بعد ہدایت ہے۔ اور ہدایت یہاں سے انسان کے لیے شروع ہوئی ہے، یا ضرورت ہدایت کی یہاں سے پڑتی ہے کہ انسان نے وہ زندگی اپنا لی ہے معصیت کے ذریعے یا نافرمانی کے ذریعے جو حبوطی زندگی ہے۔ یہ ہدایت کے بغیر ناممکن ہے، یہ حتماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک علیحدہ اہتمام انسان کے لیے چاہیے۔ اور وہ ہدایت مختلف طریقوں سے ہے، انبیاء کے ذریعے ہے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہے، اوصیاء کے ذریعے ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے۔ اور پھر قرآن میں وہ ساری ہدایت جو اس آیا کے اندر ہے
وہ سب اب قرآن ہے گویا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہدایت کا تکمیلی حصہ قرآن کریم ہے، یا تکمیلی مرتبہ قرآن کریم ہے۔ حضرت آدم سے یہ شروع ہوتی ہے، پہلی انسانی نسل سے، جنہوں نے حبوط جمعی کیا ہے، اور آخری نسل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت انہیں مسلسل میسر ہے اور فراہم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ انہیں دی جائے گی، جیسے توبہ اللہ کی طرف سے القاء کلمات توبہ کے لیے سب کے لیے ہیں، لیکن تلقی میں فرق ہو جائے گا، تلقی بعض کریں گے بعض نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے ہدایت انہیں فراہم کی جائے گی۔ یاتینکم، یہ اتیان ہدایت یہ عمومی ہے، یہ مشروط نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہوگا۔ فمن تبع، یہ اتباع بعض کریں گے بعض نہیں کریں گے۔ اتیان اللہ کی طرف سے ہے، اتیان ہدایت، اتباع انسان کی طرف سے ہے، معصیت انسان کی طرف سے ہے۔ پہلی رہنمائی جو انسان کو کی گئی اور اس کی نافرمانی انسان نے کی، اس کا ضرر انسان نے حبوط کی صورت میں دیکھ لیا، اور اب جو حبوطی زندگی میں ہدایت ہے، اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں انسان کو ملے گا۔ یعنی دوبارہ حبوط ہی ہے، جہنم بھی حبوط ہے، لیکن ایسا حبوط جو نار کی صورت میں ہے۔ پہلا جو حبوط انسان نے کیا مرغت زندگی سے، جہنم میں نہیں گیا، زمین پر آیا، مشقت میں آیا، سہولت اور رغد سے سختی میں آیا۔ سختی کے اندر جو ہدایت آئے گی، اس سے جو حبوط کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دوسری سقوط و پستی ہوگی انسان کے لیے۔ اس سے آگے پھر نہیں ہے کہ وہاں سے آگے مزید آگے سقوط بھی کرے گا، چونکہ وہ آخری ہے۔ جب جہنم میں پہنچ گیا تو اس سے زیادہ نیچے سقوط کی گنجائش نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک ترتیب اور خوبصورت حسن و نظم کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے مرحلہ خلقت کا، خلافت کا، اور اسکان کا، اسجاد کا، اذلال کا، عبود کا، اور اتیان ہدایت کا، ایک ترتیب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ریاضی کی ترتیب کے طور پر مطالب کو قرآن نے ایک نظم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور قرآن کی ان آیات میں ظاہر ہے کوئی ابہام، کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر ہم پرہیز کریں، اجتناب کریں، قرآن کو غیر قرآن سے مخلوط نہ کریں، پھر تو سیدھی بات ہے، قرآن نے کہیں بھی مطلب کو تشنا نہیں چھوڑا، ناقابل فہم نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہی موضوع ظاہر ہے دیگر منابع میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے یہ موضوع، اور قرآن سے کافی مختلف ہے۔ روایات میں خلقت و خلافت ہو بہو قرآن کی طرح نہیں ہے، اور اسی طرح ادیان نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے قرآن اور روایات سے۔ اور اسی طرح اقوال جو مفسرین کے، علماء کے، مذاہب کے اور مختلف فرق کے جو اقوال ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں۔ تو ہم یوں کہیں کہ 4 طرح سے داستان خلقت و خلافت بیان کی گئی ہے۔ ایک قرآن میں ہے، ایک روایات میں ہے، ایک ادیان میں ہے، اور ایک اقوال کے اندر ہے۔ اور زیادہ تر ان چاروں کو اکٹھا کر کے ایک باس کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے قرآن کی باس ایسے لگتا ہے کہ گویا الجھ گئی ہے۔ نہ، قرآن نے بالکل اس کو سیدھا اور واضح اور مبین طریقے سے بیان کیا ہے، کسی ابہام کے بغیر۔ وہ جو باقی منابع ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن تفسیر قرآن کے ضمن میں نہیں، اس کے لیے الگ مطالعہ، الگ مباحثہ، الگ اہتمام ہونا چاہیے کہ قصہ آدم تورات میں کیسے ہے، قصہ آدم علوم میں کیسے ہے، قصہ آدم روایات میں کیا ہے، وہ ایک الگ اہتمام کے تحت ہو۔ قرآن کے ساتھ اس کو مخلوط نہ کیا جائے، چونکہ تاثر یہ نہایتاً پڑتا ہے کہ گویا قرآن نے کوئی واضح بات نہیں کی ہے۔ خوب، یہ جو قرآن نے داستان یہاں تک ذکر کی، چونکہ اس کے بعد مضمون تبدیل ہو جاتا ہے آگے،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ فَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ کہ وہ ایک مرحلہ دیگر شروع ہو جاتا ہے، موضوع دیگر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ اس موضوع میں جو کچھ بیان ہوا ہے، خلقت انسان، خلافت انسان، ملائکہ ہیں، شیطان ہیں، اسجاد ہے آدم کے لیے اور شیطان کا انکار ہے، پھر اس کے بعد اسکان ہے، اذلال ہے، پھر حبوط ہے، توبہ ہے اور اتیان ہدایت ہے۔ یہ جو مراحل قرآن نے ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں، اور دیگر جو آیات قرآن جو ساتھ ساتھ شاہد کے طور پر، حوالے کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور باقی بعد میں آئیں گی، ان سب کے اندر جو قرآن نے جہت دی ہے اس کو ایک نہائی خلاصہ کے طور پر یا ایک فہم کے طور پر سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ علماء نے اس پہلو کو ذکر کیا، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد